حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو رواج دینا اسلام کی ایک بہترین قسم ہے، بشرطے کہ اسلام کے رواج کی اسلام کی جو پیغام ہے اس کی روح کو سمجھا جائے۔ اسلام ایک سلامتی کا پیغام ہے، ایک محبت کا اظہار ہے تاکہ محبت اور بھائی چارہ قائم ہو۔ کتنا اچھا ہو اگر آج بعض وہ لوگ جو ایک دوسرے سے ناراض ہیں وہ بھی دل کی گہرائی سے ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے سلامتی کا پیغام پہنچائیں اور گلے لگ جائیں۔ مومن ایک ہو کر اپنے الہی سفر کی برکات حاصل کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بھی ایک مہمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ یہ بات بھی ایک ایسی ہے جو ہر مومن کو اپنے مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہر مہمان کو جو مہمان بن کر کہیں بھی جاتا ہے اس کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ نبی کا تو ہر سفر الہی ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو ہر لمحہ خدا تعالیٰ کے احکامات کی پیروی میں اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے گزرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات میں سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں جو آپ کے مہمان ہونے کے ایک اعلیٰ ترین معیار کا پتہ دیتا ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علیہ عرفانی نے یہ روایت کی ہے کہ جنگ مقدس کی تقریب میں، یہ جنگ مقدس ایک عظیم مباحثہ کا نام ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امرتسر میں 1893 میں ہوا تھا اور تقریباً 15 دن تک یہ جاری رہا۔ اس میں اسلام کی نمائندگی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور بڑے واضح نشانات کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ اسلام کی برتری ثابت فرمائی۔ تو بہرحال یہ کتابی شکل میں موجود ہے روحانی خزائن میں۔ جب آپ اس مباحثے کے لیے امرتسر میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک دن مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے منتظمین حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا رکھنا یا پیش کرنا بھول گئے اور رات کا ایک بہت سے حصہ گزر گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے انتظار کے بعد جب کھانے کے بارے میں پوچھا تو سب جو انتظام کرنے والے تھے ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے کہ نہ کھانا رکھا ہوا ہے اور اب بازار بھی بند ہو چکے ہیں کہ بازار سے کھانا منگا لیا جائے۔ بہرحال جب یہ صورتحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں آئی، آپ کو بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس قدر گھبراہٹ اور تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ دسترخوان میں دیکھو کچھ بچا ہوا ہوگا اور وہی کافی ہے۔ دسترخوان کو دیکھا گیا تو وہاں روٹیوں کے چند ٹکڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے اور آپ نے وہی نوش فرما لیے، وہی کھا لیے۔ تو یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور اس زمانے کے امام کا نمونہ۔ بس ہم جو اپنے آپ کو آپ کی جماعت میں شامل کرتے ہیں اور کرنے کا دعویٰ سمجھتے ہیں، شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ صبر اور حوصلہ اور شکر گزاری کے جذبات دکھانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی کسی کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس سے درگزر کریں۔ انتظامیہ کو بے شک آپ توجہ تو دلا دیں لیکن بڑے پیار سے، کیونکہ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمان کی بے تکلفی بھی ضروری ہے۔ اگر بعض کمیوں کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو پتہ نہیں لگتا کہ کس طرح خامیاں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ جلسہ کی برکات سے سب کو فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر سیکیورٹی کے حوالے سے یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف
ڈیوٹی کے کارکنان کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ ہر شامل ہونے والے احمدی کا یہ کام ہے کہ اپنی اور جلسے میں شامل ہونے والے ہر مہمان کی حفاظت کے لیے اپنے ماحول پر نظر رکھے اور کسی بھی قسم کے شک کی صورت میں فوراً انتظامیہ کو اطلاع دیں۔ اسی طرح جلسے کے ماحول اور صفائی کے وغیرہ کے لیے یا دوسرے معاملات میں کے لیے پروگرام میں جو تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں ان کو پڑھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دعاؤں میں اپنا وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله